ہماری مدد. مومنوں، پہلی دفعہ آپ کی جماعت میں آیا ہوں. 12 برس پہلے میں اوٹوا آیا تھا، مگر تب یہاں 1-2 آدمی تھے. نمک کھانا کچھ خاص نہیں تھا. آپ جماعت کی ملاقات کر کے میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرا کے کیپٹل میں آپ بیٹھے ہیں. مولا آپ کو دن دنیا کے اندر سخی آباد کرے، برکت دے. چارے چارے جگ ہے صاحب جی تو مورے من بھاوے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ مانگو. اللہم صل اللہ. ہمارے جو گنان ہیں، ان گنانوں کے اندر جیسی صفتیں ایمان کی ہمارے پیروں نے ہم کو سکھائی ہے اور ہمیں اپنے مذہب کے اوپر چلنے کے لیے ہدایتیں کی. دنیا میں کس طرح سے چلنا، اس کی ہدایت کی. بزنس کیسا کرنا، فیملی میں کیسا رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، اپنے کنبے والوں کے ساتھ، مات پتا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. غرض کہ ہماری لائف کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمارے پیروں نے ہمیں کوئی نصیحت نہ کی ہوئے. کمپلیٹ مذہب کے اندر کمپلیٹ ہدایت ہوتی ہے اور ہماری لائف کے لیے ہمیں سب کچھ بتایا گیا ہے. قرآن شریف جو اللہ کا کلام ہے اور ہمارے مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے، وہ عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور آج سے 1000 سال پہلے جب پیر ہندوستان کے اندر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے. انہوں نے ہماری زبان کے اندر، ہماری بھاشا میں گنان رچ کے ہم کو قرآن شریف کا علم دیا. میں نے آج تک ساری زندگی بہت دفعہ قرآن پڑھا ہے، مگر مجھے اپنے گنانوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ملی جو قرآن کے ورودھ میں جاتی ہوئے. ہمارے مذہب کی کتابوں کے اندر اسلام کی سچی ایجوکیشن اور تعلیم دی گئی. آج کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 100 کروڑ آدمی ہیں، 1000 ملین. 100 کروڑ آدمیوں کے اندر 12 کروڑ مسلمان یا 14 کروڑ مسلمان ہیں کہ جو عربی کے اندر قرآن شریف کو پڑھتے اور سمجھ سکتے ہیں. 12 سے 14 کروڑ. وہ نیشنز جو عربوں کی ہے ان کے اندر میں نے بچوں کو نہیں گنا، اور ان کے اندر جو ان پڑھ اور ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ ہیں میں ان کو بھی نہیں گنتا. عربستان کے لوگوں میں اور دنیا کے دوسرے لوگوں کے اندر، جیسا کہ انڈونیشیا ہے یا ہندوستان پاکستان ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو عربی جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر 100 کروڑ کے اندر 12-14 کروڑ آدمی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں.
مگر ان کے اندر بھی قرآن شریف کی کمپلیٹ سمجھ نہیں، کیونکہ قرآن کا سمجھنا آسان نہیں۔ مومنوں، آپ نے کبھی اس چیز کو مارک کیا یا نہیں؟ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سے نبی بھیجے جن کو کوئی کتاب نہیں دی۔ میجورٹی ایسے نبیوں کی تھی، جیسے کہ 1,24,000 نبی ہوئے، 114 کو صرف کتابیں دی گئیں، باقی سب نبی کتاب کے بغیر آئے اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی۔ اور جبھی بھی خدا نے کتاب بھیجی، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، جو 4 بڑی کتابیں ہیں، ان 4 کے اندر دوسری 110 کتابیں ہیں۔ ٹوٹل صحیفے اللہ نے 114 نازل کیے۔ تورات سے پہلے جتنے بھی خدا تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے، وہ سب کا ایسنس تورات میں رکھا۔ تورات کے بعد زبور تلک، جو چھوٹے چھوٹے خدا تعالیٰ نے صحیفے اپنے نبیوں پہ بھیجے، ان کو سب کو اکٹھا کر کے زبور میں ڈال دیا۔ زبور کے بعد حضرت عیسیٰ کی انجیل تک، بائبل تک، اور جتنے اللہ نے صحیفے بھیجے ان سب کو اکٹھا کیا اور انجیل میں ڈال دیا۔ اور الف سے لے کے یہ تک، یعنی A to Z 114 صحیفے جتنے خدا نے قرآن شریف تک بھیجے، وہ تمام کے تمام قرآن کے اندر ایک جگہ جمع کر دیے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ تمام 114 کتابوں کا ایسنس ہے۔ خدا نے 114 کتابیں اتاری، مگر اکیلی کتاب نہیں اتاری، نبیوں کے ساتھ اتاری۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کتاب آپ کبھی لے لو، اس کتاب میں سے سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ استاد کے بغیر کتاب کوئی کام کی نہیں، لیکن کتاب کے بغیر استاد سکھا سکتا ہے۔ جیسا کہ 114 نبیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی نبی تھے ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تو کتاب اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا نبی یا گرو یا استاد امپورٹنٹ ہے۔ آج ہمارے پاس یہ اللہ کا جو قرآن ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی کروڑ آدمی اس کو جانتے ہیں، ان سب میں اختلاف ہے، یعنی ڈس ایگریمنٹ ہے بہت سی چیزوں کے اوپر، اور ان کے اوپر استاد نہ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رسول کی وفات کے بعد مسلمان جو تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ میجورٹی اس طرف چلی گئی کہ جس طرف استاد نہیں تھا، جدھر ٹیچر نہیں تھا، میجورٹی ادھر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ کتاب بس ہے، اور انہوں نے اس کتاب کے استاد کو، ٹیچر کو چھوڑ دیا۔ رسول اکرم نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کے اندر ہاتھ پکڑ کے جب علی کو کھڑا کیا اور کہا کہ جو لوگ مجھے اپنا مولا مانتے ہیں، مولا کا مطلب مالک، علی ان کا مالک ہے۔ سب نے علی کی بیعت کی، علی کو ہاتھ دیا، علی کو اپنا مولا رسول کی حیاتی کے اندر قبول کیا۔ رسول نے جب آنکھیں بند کی تو سب پھر گئے۔ تھوڑے سے لوگ تھے جو علی کے پیچھے رہے، بہت تھوڑے لوگ۔ دنیا میں ہمیشہ نبیوں کے زمانے میں یہ بات بنتی چلی آتی ہے کہ جو حقیقتی لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، وہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، ہمیشہ۔ آپ خیال کرو کہ آپ کی کینیڈا کے اندر 23 ملین کے 24 ملین بستی ہے۔ پرائمری اسکول کتنے ہیں؟ ان پرائمری اسکولوں کے اندر آسرے 1 ملین جتنے بچے جاتے ہیں، چھوٹی پہلی ایج سے لے کے گریڈ 12 تک کا آپ دیکھ لو، ملین یا اس سے بھی زیادہ بچے ہوں گے۔ لیکن یونیورسٹیوں کے اندر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے کتنے نکلتے ہیں؟
बहुत थोड़े, शायद 5,000 भी नहीं होंगे हर साल। तो इतने बच्चे जो स्कूल में गए तो सबके सब क्यों डॉक्टरेट की डिग्री लेके नहीं निकले? कोई 2-4 ग्रेड के बाद ड्रॉप हो गया, कोई 6-7 ड्रॉप हो गया, कोई 10-12 के बाद ड्रॉप हो गया, कोई कॉलेज में गया ही नहीं, कोई कॉलेज में गया तो वो ड्रॉप हो गया। शिफ्ट होते गए, फिल्टर होते गए, लेकिन आखिर के अंदर हाईएस्ट क्लास की डिग्री लेने वाले बहुत थोड़े। यही हाल मजहब का है। मजहब के अंदर लाखों करोड़ों आदमी होते हैं, मगर उस मजहब के अंदर से एसिस निकालने वाले, अच्छे तरीके से समझने वाले जो ब्रेन या आत्माएं होती हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। जी थर थर मोमन भाई, कोई कोई रहसे जी, अति जागो वीरा भाई, अति जागो। पीर ने जब ये जीनन फरमाया 600 वर्ष पहले, उसके बाद जो दुनिया थी मजहब से नीचे उतरती गई, ईमान घटता गया, मटीरियलिज्म बढ़ता गया, कुफ्रपना बढ़ता गया, नास्तिकवाद बढ़ता गया, मोमन घटते गए घटते गए घटते गए। फिर कहते हैं ऐसा वक्त आएगा कि कोई कोई मोमन होएगा। मैं तुमको वार्निंग देता हूँ, अति जागो, होशियार रहो, जागरूक रहो, अपने माइंड के अंदर अवेकन रहो। मजहब मुंह को ऊंचा नीचा करना रिचुअल्स का नाम नहीं। हमारे मजहब जो इस्माइली मजहब है वो दुनिया के तमाम मजहबों की तरह का एक मजहब है। जाहिर के अंदर जैसे नमाज पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन हमारे में एक फर्क ये है कि हमारे ऊपर जो टीचर है वो हयात और कायम है, हर जमाने के अंदर कायम है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन तमाम मजहबों के अंदर, उन तमाम दीनों के अंदर हाजिर अगर कोई है तो बहुत थोड़े हैं, और वो भी इस तरह का दावा या क्लेम नहीं करते जैसे कि हमारा हजर इमाम क्लेम करता है। बहुत बरस पहले मैंने एक दफा लंदन जमात खाने के अंदर दुनिया के 5 बड़े बड़े गुरुओं की मैंने सरखामनी की थी, कंपैरिजन किया था। वाइज आधे पौने घंटे की, 1 घंटे की होती है, लंबे में लंबी 2 घंटे की होवे, तो इसके अंदर 100% तमाम गुरुओं की कंपैरिजन नहीं हो सकती। लेकिन जो कुछ भी, जिंदारो जमात खाने में पांव लंबे न करो, जो कुछ भी हो सके मैंने कंपेयर किया। आज दुनिया के अंदर जो धर्म गुरु हैं, पोप है, आगा खान है, बुद्ध मजहब वालों का दलाई लामा है, बोहरों लोगों के अंदर उनका सैयदना है जिसको वो लोग दाई मुतलिक कहते हैं। या दुनिया के अंदर बहुत थोड़ी संख्या के अंदर शिंतो मजहब है कि जो जापान के राजा हिरोहितो को खुदा का अवतार मानते हैं। अभी शिंतोइज्म लगभग एक्सटिंक्ट होने पे आया। मैं कुछ बरस पहले जापान गया, खास उस शिंतो मजहब के मुतालिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही। शिंतो मजहब मुझे लगता है कि शायद ये कभी राजा गुजर जाएगा जापान का, तो उसके बाद 1 आध या 2 डिकेड और चले, 50 बरस चले, नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर दुनिया के अंदर से शिंतो मजहब मिट जाएगा। मगर हम कंपेयर करने की नीयत से देख लो कि ये इतने धर्म गुरु हैं जो आज दुनिया के अंदर किसी ग्रुप के हेड ऑफ रिलीजन हैं। इनकी कंपैरिजन में आप खुद देख लो, तलाश कर लो कि भाई शिंतो मजहब जो आज बहुत थोड़ा है, उसके अंदर
ابھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آدھے ملین آدمی بھی نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جاپان کے 50 سے 60% آدمی شینٹو مذہب کے اوپر چلنے والے تھے اور ادھر بدھسٹ کم تھے. آج تو بدھسٹ بھی گھٹ گئے ہیں، ناستک واد زیادہ ہو گیا. جاپان کے اندر بھی دھرم نکلتا جاتا ہے. ابھی وہاں کرسچن اور مسلمان بنتے جاتے ہیں. کوبے کے اندر ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے، جو مسجد کے لیے اسی شہنشاہ نے اپنی امپیریل پراپرٹی میں سے ایک پلاٹ دیا اور امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے کوبے کی اس مسجد کے لیے پیسے دیے. 1926 کے اندر حسین شہید سہروردی جو بنگالی تھا اور ایک زمانے کے اندر ایسٹ ویسٹ پاکستان کا وہ پرائم منسٹر تھا، یہ حسین سہروردی امام کے حکم سے 26 میں جاپان گیا اور راجا کے ساتھ اسلام کے اوپر باتیں کی، اسلام کے اوپر لیکچر دیے اور کوبے کے اندر مسجد کی بنیاد ڈلوائی. مولانا سلطان محمد شاہ 1911 کے اندر خود بھی جاپان گئے تھے اور شہنشاہ کی ملاقات کی تھی، اور اس وقت کوبے کے اندر جو مسلمان تھے انہوں نے حضرت امام کو، امام سلطان محمد شاہ کو بہت بڑا ایڈریس دیا تھا. حالانکہ اس وقت بہت تھوڑے فارن مسلمان تھے. آج 1 لاکھ جاپانیز مسلمان جاپان کے اندر ہیں. میں بات کر رہا تھا شینٹو مذہب کی. شینٹو مذہب ڈراپ ہو رہا ہے. ان لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ جو شہنشاہ ہے وہ خدا کا اوتار ہے. مگر جب لاسٹ وار کے اندر جاپان ہار گیا اور راجا کے وائٹ ہارس کے اوپر جنرل میکارتھر خود سواری کر کے باہر نکلا اور ایک وکٹوریس جنرل کی طرح اس نے جاپان کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد راجا نے بھی اس کے سامنے سر جھکایا تو شینٹو مذہب کی بنیادیں ہل گئیں. اس بات کو آج لگ بھگ آپ سمجھ لو کہ 38 ایئرس ہو گئے ہیں. 38 برس کے اندر شینٹو مذہب کے اندر لوگوں کا ایمان شیک ہو گیا اور اس کی حالت ایسی رہی. شینٹو مذہب کی مجھے کوئی بھی اچھی اوتھینٹک کتاب مل نہ سکی. تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر کی جو کچھ بھی ٹچ کے میرے ہاتھ میں آئے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اپنے خیال سے. شینٹو مذہب جو ہے وہ جاپان کا اولڈسٹ ریلیجن ہے. بدھ مذہب آنے سے بھی پہلے شینٹو مذہب جاپان کے اندر تھا اور اصل مذہب جاپان کا شینٹو ہے جو راجاؤں کو خدا کے اوتار کے طور پہ مان کے ان کی اوبیڈینس کرتے تھے. ابھی ہندوستان میں آؤ، دلائی لاما بدھ مذہب کا رہنما ہے، دھرم گرو ہے. بدھ مذہب کے اندر 2 بڑے فرقے ہیں، ان تو اور بھی ہیں، لگ بھگ 5-6 ہیں، مگر جو تبت کا فرقہ ہے، تبت اس کا راجدھانی شہر تھا، اس کا ہیڈ آفس تھا. دلائی لاما کے اندر وہ خدا تعالیٰ کے نور کو، آتما کو مانتے ہیں. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آتما مرتی نہیں مگر بدن بدلتی رہتی ہے اور یہ کامن چیز ہے. ہم بھی اس بات کے نزدیک نور کو مانتے ہیں کہ جو نور ہے اس کو موت نہیں اور نور ہے وہ بدن بدلتا رہتا ہے. ان کا کہنا نور کے طریقے سے نہیں، نور کی بات جو ہے وہ صرف اسلام ہی کے اندر ہے اور یا سناتن دھرم کے اندر ہے. جو وہ لوگ جس طرح ہم نور کہتے ہیں وہ لوگ تیج کہتے ہیں. تیج کا مطلب بھی نور ہوتا ہے. یا سناتن دھرم والے شکتی کو مانتے ہیں، پرماتما کی شکتی. تو یہ جو دلائی لاما کے مذہب والے لوگ ہیں ان کے اندر ایسا ہے کہ ایک دلائی لاما جب گزر جاتا ہے تو وہ نشان دیتا ہے، ایک ٹوپی، ایک لکڑی اور ایک چادر ہوتی ہے جو گلے کے ارد گرد لپیٹتے ہیں مگر گلے سے لے کے کمر تک آتے ہیں. کچھ اور بھی چیزیں ہیں
किताब वगैरह है, गले की माला है। तो ऐसी 5-6 चीजें दलाई लामा की वंश परंपरा उतरती चली आती हैं। जब उस दलाई लामा की मौत होती है तो उसके बाद तख्त खाली रहता है। जब तलक के उसकी मरने की क्रिया वगैरह पूरी नहीं होती, तब तलक वो लोग जो उन लोगों के पंडित और बड़े हैं, वो मंदिरों के अंदर उसकी आत्मा के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। और फिर 5-7 उन लोगों के बड़े आदमियों का एक टोला बाहर निकलता है दलाई लामा को ढूंढने के लिए। और जो बच्चा जितनी उम्र उसको गुजरे हुए हो गई, उसके बाद वो लोग थोड़ा हिसाब कर लेते हैं। कभी 1 बरस गुजर गया तो वो लगभग 10 महीने के 11 महीने के बच्चे को ढूंढते हैं। कभी उसको 2 बरस हो गए तो यहाँ भी 2 बरस के बच्चे को ढूंढते हैं। जितने बरस उसको मरने के लिए हो जाते हैं, उसकी मैक्सिमम हालत 3 बरस की है। 3 बरस के अंदर बच्चे को ढूंढ ही लेते हैं कि वो बच्चा खुद बखुद उस लकड़ी टोपी और वो चीजों की तरफ जाके उसको पहन लेता है। ये उनकी निशानी के, ये उनका दलाई लामा है। लेकिन ये दलाई लामा जब 62 के अंदर हिंदुस्तान चला आया, चाइना ने उसको निकाल दिया, नेहरू ने उसको जगह दी इंडिया के अंदर, तो उसकी हालत के अंदर भी इन लोगों के मजहब के अंदर खड़बड़ाहट हो गई और आज वहां कम्युनिज्म फैल रहा है। चाइना ने उधर कब्जा किया हुआ है। बोहरों का जो बड़ा है, जो आज सैयद बुरहानुद्दीन कहते हैं उसको, हालांकि वो सैयद नहीं है, रसूलुल्लाह की आल में से नहीं है। इसका जो बाप था ताहिर सैफुद्दीन, मैं इसको भी मिला हूँ, इसके वालिद को भी मिला हुआ हूँ। वो भी कोई ऐसी नस्ल में से, वंश में से नहीं है, ना इनके अंदर ये वंश परंपरा चली आती है। अभी जो बुरहानुद्दीन है, इसके जो बाप थे, वो बाप इसके पहले दाई का क्लार्क था, और जब वो मर गया तो क्लार्क इनका दाई हुआ। वंश परंपरा की बात इनमें है ही नहीं। और ये अपने इमाम जो गायब हो गया, मौलाना इमाम निज़ार के भाई मुफ्ती अली थे। मुफ्ती अली का एक बेटा था जिसको ये लोग ताहिर कहते हैं, और ताहिर जब गुजर गया तो उसकी बेगम हामिला थी। बाद में 2 महीने वफात के बाद एक लड़की का जन्म हुआ। बाद में इन्होंने अनाउंस किया कि इमाम तैयब का जन्म हुआ था, मगर दुनिया के अंदर से गायब हो गए। हालांकि लड़की पैदा हुई, इन्होंने इमाम को गायब बना डाला। और उसके बाद दावत का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहला दाई इनका हाफिज़ुल्लाह था, और उसके बाद उसने ये कहा कि मुझे इमाम की तरफ से इंस्पिरेशन या वही या पैगाम आते हैं, और वो इस तरह से राज करता रहा। पोप की हालत भी ऐसी है कि जो कार्डिनल्स होते हैं, पोप के मर जाने के बाद एक रूम के अंदर बैठ जाते हैं और एक पोप को अपने में से इलेक्ट कर लेते हैं। तो दुनिया के अंदर आज ये जो 5-6 जो धर्म गुरु हैं, मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर उनके हालात, बैकग्राउंड बताई। उनमें से एक हमारा मौलाना हजरत इमाम है। उन 5 धर्म गुरुओं का हाल आपने सुना, और आगा खान के मुतालिक आपको कहने की कोई जरूरत नहीं मुझे। आप उसको जानते हो, उसकी नस्ल को जानते हो, उसकी बैकग्राउंड को जानते हो, उसकी हिस्ट्री को जानते हो। फिर भी थोड़ा सा इशारा करने के लिए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके आज तक इस्लाम में से 32 जने ऐसे निकले कि जिन्होंने या नबूवत का या इमामत का दावा किया। सबका सब एक भी अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस के साथ काम न कर सका। 32 आदमियों ने नबूवत का दावा किया या इमामत का दावा किया, और वो मारे गए, कत्ल हो गए, मिट गए, उनकी फैमिली तक को सब मिटा डाला गया। मौलाना हजरत इमाम का जो खानदान है,
اگر ہم حضرت علی سے لے کے آج تک حساب کریں تو 1400 برس ہوئے. 1400 برسوں کے اندر حضرت امام اور اس کے باپ دادا وڑوا ہر زمانے کے اندر عام لوگوں کے سامنے بھی ساری دنیا کے سامنے بھی اپنی امامت کا اور اپنے اندر اللہ کے نور کا دعویٰ کرتے آئے اور ان کا یہ کلیم 1400 برس سے چلا آتا ہے. اس میں کبھی کوئی گھوٹالا نہیں ہوا. 1400 برس سے ایک فیملی اللہ کے نور ہونے کا دعویٰ کرتی چلی آتی ہے. اگر دیندارو یہ جو دعویٰ حضرت امام کا ہے کہ میں امام ہوں اور اللہ کا نور میرے میں ہے، کبھی یہ دعویٰ جھوٹا ہوتا تو ایک لائف تک پہنچتا، 2 لائف ہوتی، 3 پیڑیاں ہوتی، 4 پیڑیاں ہوتی، 49 پیڑیوں تک، 49 جنریشنز تک 1400 سال سے اس کا دعویٰ چلا آتا ہے. 1400 برس تک جھوٹ نہیں چلتا. 1400 برس تک کوئی گڑبڑ والی کوئی مسٹیک والی چیز نہیں چلتی. 1400 برس تک کوئی بھیل سیل والی چیز نہیں چلتی. اس میں کوئی سچائی ہے. سب مٹ گئے. آج دنیا کے اندر حاضر کو ماننے والے کوئی نہیں. دیکھو دلائی لاما ہے، وہ ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے اندر خدا کا نور ہے. وہ یہ ضرور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے وڈواؤں کا مجھ میں جیو ہے، آتما ہے. مگر ان کی بھی سوچ جو ہے وہ گوتم بدھ ہے کہ جس کو 2500 برس ہو گئے. اور یہ جو بوہروں کا بڑا ہے یہ بھی امامت کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی 1000 سال پہلے ہمارا امام غائب ہو گیا، میں اس کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو ہوں. پوپ کو بھی جیسس ہونے کا دعویٰ نہیں، وہ بھی جیسس کی طرف سے ہدایت کرتا ہے. اور کبھی وہ سنتو مذہب کا جو بڑا ہے تو اس نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. اس نے یہ کہا ہے کہ وڑواؤں کی گادی کے اوپر میں بیٹھا ہوں. لیکن حضرت امام کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اندر خدا تعالیٰ کا نور ہے. یہ دعویٰ اس کا خالی نہیں، اس کے اندر کچھ سینس ہے، اس کے اندر کچھ ٹروتھ ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1954 کے اندر جب پاکستان گئے، پاکستان کے اندر پریزیڈنٹ سکندر مرزا تھا. پلیٹینم جوبلی کا ٹائم آیا، پلیٹینم جوبلی کی سیریمنی کی گئی. 1 لاکھ سے اوپر اسماعیلی اکٹھے ہوئے اور لگ بھگ اتنے ہی نان اسماعیلی اکٹھے ہوئے. ساری دنیا کے جتنے بھی ایمبیسیڈرز تھے پاکستان میں وہ سب کے سب قریباً حاضر تھے. کاؤنسلز حاضر تھے اور بھی دوسرے بڑی بڑی کمیشنیں حاضر تھیں. پرائم منسٹر حاضر تھے، پاکستان کے منسٹرز حاضر تھے. پاکستان کے اندر جتنے بھی مذہب والے ہیں، اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، ان سب کے بڑے لوگ حاضر تھے. سنی بھی تھے، بہرے بھی تھے، اسناصری بھی تھے، وہابی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، شافعی بھی تھے، مالکی بھی تھے، سب تھے. ساری دنیا کے رپورٹرز بھی تھے، ٹیلی ویژنز والے بھی تھے، تمام قوموں کے لوگ تھے. ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، پارسی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے. اس تمام دنیا کی 2 لاکھ کی بستی کے اندر امام سلطان محمد شاہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور رسول کا خلیفہ ہوں اور اسماعیلیوں کا روحانی باپ ماں ہوں. اس کا یہ دعویٰ کوئی معمولی نہ تھا. آپ نے اس وقت کی پکچر دیکھی کبھی؟ امام سلطان محمد شاہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سکندر مرزا نیچے بیٹھا ہے. آپ کچھ بھی کرو، دنیا کے کوئی بھی ملک کے اندر کبھی پبلک فنکشن ہوئی ہے تو اس پبلک فنکشن کے اندر اس ملک کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں بیٹھتا. کبھی یہاں کوئین آ جاوے تو وہ آپ کے کینیڈا کی ہیڈ آف اسٹیٹ ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہوئے گا کہ کوئین نیچے بیٹھی ہوئے گی اور کوئی دوسرا آدمی اوپر بیٹھا ہوئے گا. یا کبھی ریگن جو پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، کبھی کوئین ادھر چلی جائے گی تو کوئین اوپر ہوئے گی اور ریگن نیچے بیٹھا ہوئے گا. ایسا نہیں کرنے دیں گے وہ لوگ. یہ دنیا کا پروٹوکول اور سسٹم نہیں ہے. مگر پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ آغا خان اوپر بیٹھا ہے اور
ہیڈ آف اسٹیٹ نیچے بیٹھا ہے اور وہ اوپر کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، خلیفۃ الرسول اللہ ہوں. اپنے مذہب کی، اسماعیلی مذہب کی ہسٹری، اسماعیلی مذہب کی حقیقت، اسماعیلی مذہب کی پوزیشن ہم کو سمجھنی چاہیے جب ہم اپنی اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کرتے ہیں. دینداروں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم ایسے مذہب میں ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے مذہب جیسا کوئی دوسرا مذہب نہیں، اور ہمارے امام نے جو ہمارے لیے کیا ہے دنیا کا کوئی دھرم گرو اپنے انویایوں کے لیے، فالوورز کے لیے، اپنی جماعت کے لیے یا گروپ کے لیے اس طرح کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. آپ تو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ساری دنیا کی نیوز آپ کو ملتی ہے. مومنوں، دیکھ لو ایران کا کیا حال ہے. وہاں بھی ایک دھرم گرو جاگا ہے، مگر کیا کیا ہے؟ ہم کو شرم آتی ہے مسلمان کہلانے میں. آج مڈل ایسٹ کنٹریز میں کہ جہاں سے اسلام پیدا ہوا، اسلام کی ایسی مٹی خراب کی ہے ان بڑے لوگوں نے کہ حضرت امام کو یہ کہنا پڑا وینکوور کے لیکچر کے اندر، اور 77 کے اندر حضرت امام جب آسٹریلیا گئے تو آسٹریلیا کے اندر بھی حضرت امام نے جماعت کے اندر یہی کہا کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر اور دنیا کی دوسری کنٹریز کے اندر اسلام کا جو امیج ہے وہ بہت ہلکا اور نیچا آ گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسلام کے اس امیج کو اونچا کرو. وینکوور کے اندر گئے مہینے جولائی کے اندر مولانا حضرت امام گئے ادھر، برنری جماعت خانہ کا پایا ڈالا. اس وقت جو امام نے فرمان کیے آپ لوگوں نے اس کی ٹیپ سنی. میں نے جب وہ ٹیپ سنی تو اس کے اندر امام نے اتنی بہت سی باتیں کہی ہیں، اتنی بہت حقیقت کی چیزیں کہی ہیں. اس نے بھی یہ بات کہی کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسلام کا جو امیج ہے، اسلام کا جو خیال ہے وہ بہت ہلکا ہے. ہمیں اس چیز کا افسوس ہے. میں جب پیروں کے گنان پڑھتا ہوں اور اس کے سامنے آج کی دنیا کی حالت دیکھتا ہوں تو پیروں کے گنان میں سے مجھ کو یہ ملتا ہے کہ اسلام کا حال اور بھی خراب ہوئے گا. اسلام ڈاؤن ہو جائے گا، بہت ڈاؤن ہوئے گا. ہم کو مسلمان کہلانے میں شرم آئے گی. آج دنیا کے اندر سچ مچ ایسی حالت بن گئی ہے. پوپ کو ایک ٹرکش آدمی نے مارنے کی کوشش کی. جب وہ پکڑا گیا اور پوپ ٹھیک ہو کے جب اس سدھی میں آیا تو ہاسپٹل میں سے پوپ کہتا ہے کہ میں اپنے مارنے والے کو معاف کرتا ہوں. اور ادھر دیکھو وہ خمینی جو ایران کے اندر، اس نے دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں امام ہوں، لیکن ایرانی لوگوں نے اس کو امام بنا دیا اور وہ البتہ حجت اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. حجت اللہ کا مطلب اللہ کا پروف، اللہ کا پروف، جس نے آج 40,000 آدمی مروا ڈالے اور محض ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اس بیچارے کو دم بھی نہیں لینے دیتے کہ ڈیفینڈ کر سکے اپنے آپ کو. گولی مار ڈالو. اور ملا دوسرا جس کا نام ان لوگوں نے ہینگنگ جج رکھا ہے وہ بھی حجت الاسلام ہے. بہت بڑا درجہ ہے مولوی کا. ایسے دھرم گرو، ایسے اسلام کے پریچر، اسلام پہ عمل کرنے والے، اور ان کا حال ایسا کہ وہ بے گناہوں کو مار رہے ہیں اور پوپ کو ایک گناہ گار نے مارا تو کہتا ہے اس کو میں معاف کرتا ہوں. اسلام کا رنگ اور بو پوپ میں دکھتی ہے لیکن مسلمان میں نہیں دکھتی. ہم کو شرم آتی. علی مرتضی مشکل کشا مسجد میں داخل ہوئے. عبد الرحمان ابن ملجم نے تلوار کا گھاؤ مارا، مولا علی کے سر پہ لگا. یہ گھاؤ ادھر لگا جہاں عمر ابن عبد ود نے خندق کی لڑائی میں مولا کو گھاؤ مارا تھا. وہ ہڈی اچھی طرح سے ملی نہیں تھی، این اسی جگہ کے اوپر گھاؤ لگا. مولا گر پڑے. اٹھا کے گھر لے کے گئے. جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ پوچھا میرے قاتل کو، میرے خونی کو میرے سامنے لاؤ. پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے
عبد الرحمان کو پکڑ کے کچھ لوگ لائے. جب مولا کے پاس لے کے آئے مولا فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، اور اس کے ہاتھ کھول دیے. مولانا حسن کو کہا بیٹے حسن یہ ہمارے گھر میں آیا ہے، یہ مہمان ہے، اس کو دودھ پلاؤ. مولا کے خونی کو پیش کیا گیا. مولا نے اس کے ہاتھ کھلوا دیے. اپنے بیٹے کو فرمایا ہمارے گھر پہ مہمان آیا، اس کو دودھ پلاؤ. یہ ہے اسلام. مگر آج وہ اسلام کے جو اللہ نبی رسول نے دنیا کے اندر رکھا، وہ اسلام کے جو علی نبی کے گھر میں اترا، وہ اسلام کے 1400 برس پہلے مکے اور مدینے کی گلیوں میں سے دنیا کو پیش کیا گیا، آفر کیا گیا، وہ اسلام کدھر ہے آج؟ اگر کتاب قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر جو اسلام بتایا گیا ہے آج مسلمانوں کے اندر ہوں گے ضرور، اچھے لوگ دنیا میں سے غائب نہیں ہو گئے، مگر میجورٹی مسلمانوں کی آج اسلام کے اوپر نہیں. دنیا کی جتنی بدیاں برائیاں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں. تمام وہ چیزیں جو اللہ رسول نے منع کی ہیں مسلمان اس میں بہت زیادہ ہیں. مسلمانوں کے پاس بے حساب پیسہ ہے ابھی تیل کا، مگر آج پھر بھی دنیا کے اندر کہیں ارتھ کویک آ جائے یا کوئی ایپیڈیمک ہو جائے یا اور کچھ ایسی آفت آ جائے تو آپ کو یہ دیکھ کے تعجب ہوگا کہ کینیڈا نے بلینکٹ بھیجے، امریکہ نے دوائیں بھیجی، یورپ والوں نے پیسے بھیجے، ڈاکٹر جاتے ہیں، نرسیں جاتی ہیں، دوائیاں جاتی ہیں، کھانا جاتا ہے، بلینکٹ جاتا ہے، کپڑے جاتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں سے جو کرسچن کنٹریز ہیں وہ ان ملکوں کے اندر مدد کے پیسے بھیجتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں کہ سعودی عربیہ نے 2-4 کروڑ دینار دے دیے ہمیں فوڈ کے لیے کہ بھئی چلو یہ وہاں ایسا ہوا. ہم کو اس بات میں شرم آتی ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہونے کا کارن کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایت تھی، اللہ اور اس کے رسول نے جو اسلام کے اندر کہا تھا وہ مسلمان بھول گئے. اللہ کی کتاب میں اور رسول کی ہدایت میں یہ ہے کہ کتاب اور میری اطاعت، امامت اور قرآن یہ دونوں ساتھ چلیں گے، کبھی جدا نہیں ہوئیں گے. مسلمانوں نے کتاب سینے سے لگا لی، امام سے منہ پھیرا لیا، امام کو چھوڑ دیا، خلیفہ میں پڑ گئے، اور تھوڑے سے مسلمان تھے جو مولا علی کے پیچھے رہے جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، اور وہ اترتے اترتے آج ہم ہیں. الحمدللہ ہم علی کے شیعوں میں سے ہیں اور اسلام کے سچے رستے اور طریقے کے اوپر ہیں. لیکن ہم کو صرف اس بات کے اوپر کہ ہم حضرت امام کو مانتے ہیں، علی نبی کے وارثدار کو مانتے ہیں، یہی چیز ہمارے لیے کافی نہیں دیندارو، یہی چیز کافی نہیں. ہم کو اپنے مولا کے اس فرمان کو یاد کرنا چاہیے جو امام سلطان محمود شاہ نے 1937 کے اندر دار السلام میں کیا تھا، اور پھر اس کو ماں باپ نے سیکنڈ ٹائم 1945 میں ریپیٹ کیا، وہ بھی دار السلام میں ریپیٹ کیا. ماں باپ فرمایا میں آج تم کو ایک بہت ہی چھوٹی بات کہتا ہوں لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی نبی کا جو بھی گادی وارث ہے اس کے ساتھ تم پریم کرو، محبت کرو، تو تمہاری دین دنیا کی تمام مذہبی کام کاج کی جتنی بھی فرض ڈیوٹیاں ہیں وہ اس کے اندر سما جاتی ہیں. علی نبی کی گادی کا جو وارثدار ہے اس سے محبت کرو. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اوبیڈینس ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں رسپیکٹ ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سیکریفائس کی بات آتی ہے. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی، محبت تو دیتی ہے. جس محبت کے اندر ڈیمانڈ ہے تو وہ سوداگری ہو گئی، وہ بزنس ہو گیا، کامرس ہو گئی. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی، محبت تو دینے کی چیز ہے.
اور ہماری دینے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے. ہم نے اسماعیلی مذہب کو اگرچہ باپ داداؤں کے گھر میں جنم لے کے قبول کیا، مگر اسماعیلی مذہب کو سمجھ کے حضرت امام کی بیعت کر کے جب ہم یہ مذہب پالتے ہیں دینداروں تو ہماری لائف میں فرق ہو جاتا ہے، ہماری لائف میں چینج پیدا ہوتا ہے. امام سے جو محبت کرتے ہیں، امام سے جو پیار کرتے ہیں، وہ بدماش لچے نہیں ہوتے. امام سے پریم کرنے والا آدمی دگا فٹکا نہیں کرتا. امام سے محبت کرنے والا آدمی دوسروں کا مال نہیں کھاتا. امام سے محبت کرنے والا آدمی شرابی نہیں ہوتا. امام سے محبت کرنے والا آدمی دوسری دنیا کی بدیوں میں نہیں جاتا، کیونکہ اس پوتر ذات پاک کے ساتھ محبت کرنے سے خود ہماری زندگی پاک اور پوتر بنتی ہے. جب ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارا کریکٹر، ہمارا چال چلن، ہمارے ایکشن، ہماری تھنکنگ امام کی محبت کے ساتھ بندھی جاتی ہے تو ہماری بدیاں، برائیاں، ہماری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. 12 برس ہوئے، آہستہ آہستہ ہماری جماعت ویسٹرن کنٹریز میں آنی شروع ہوئی. گئے 10-12 برس کے اندر کینیڈا، امریکہ، یورپ کے اندر پرٹیکولرلی افریقہ سے لوگ آئے. کئی آدمیوں نے، اپنے اسماعیلیوں نے افریقہ کے اندر، ایسے بہت سے دوسرے اسماعیلی جو کینیڈا آئے، ان کو انہوں نے کچھ رقمیں دی کہ یہ میری رقم تم کینیڈا لے جاؤ. مجھے معلوم نہیں، میں پرسنٹیج کا حساب اور فگر اسٹیٹسٹک نہیں نکال سکا، لیکن میجورٹی باتیں سن کے میرے دل کو دکھ ہوا کہ یہ کینیڈین اسماعیلی جو پہلے افریقہ میں رہتے تھے، دوسروں کا مال لے کے جب ہی آئے تو کئی لوگ مال کھا گئے. ہمارے بھائیوں نے بھائیوں کا مال کھایا. دگا فٹکا ہمارے اندر بہت ہے، ہمارے اندر دنیا داری زیادہ ہو گئی. اس ملک کے اندر آ کے ایسی باتیں سنی، میں نے انویسٹیگیشن نہیں کیا، لیکن جب ایک ہی بات کو 5-7 آدمی کہیں تو 100% نہ صحیح، 5-10% کچھ ہوگا تو صحیح. اگر آپ کو دھواں دکھتا ہے تو آپ نے فلیم نہیں دیکھا نہ صحیح، مگر دھواں کا ایک کارن ہے کہ آگ لگی ہے. بھلے آگ کس جگہ لگی وہ پتا نہیں، مگر جو دھواں اوپر نظر آیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ کہیں آگ لگی ہے. یہ آگ کا ایویڈنس ہے دھواں، مگر نہ دھواں نہیں ہو گئے. اسی طرح سے میں نے جب یہ باتیں سنی کہ آج ہماری قوم کے اندر، میں اوٹوا کو نہیں کہہ رہا، میں ساری کینیڈین جماعت کو اوٹوا جماعت خانے میں ایڈریس کر رہا ہوں. میری نظر کے سامنے یہ آپ 150-200 آدمی نہیں، میری نظر کے سامنے لگ بھگ 30,000 اسماعیلی جو کینیڈا میں رہتے ہیں، میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں اس وقت کہ ہماری قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بیئر پلاتے ہیں، بریک فاسٹ کے اندر شیمپین پلاتے ہیں. ہماری قوم کے اندر ڈکر کھانے والے ہیں، ہماری قوم کے اندر اور بھی اس قسم کی بدیاں کرنے والے ہیں، میں جن کا نام نہیں لیتا. ہماری قوم کے اندر ایسے فریبی بھی ہیں کہ جو باہر سے آ کے ادھر لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر کے جب ان کو یہاں رہنے کا حق مل جاتا ہے تو وہ توڑ پھوڑ دیتے ہیں. ہماری قوم کے اندر بہت سی بدیاں پیدا ہو گئی ہیں. مال ملا، بنگلے ملے، موٹریں ملی، ایسے ملک کے اندر آنے کے لیے رہنے کی اجازت ملی، اس سے ہمارا مغز خراب ہو گیا. کبھی ہماری یہ 32,000 کی بستی کے اندر کبھی 300 لوگ بھی ایسے ہوئیں گے، 300 لوگ بھی، 1% بھی ہوئے گا تو بھی ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے اس چیز کو. ہمارا جو مذہب ہے دینداروں، وہ پاک مذہب ہے. ہمارا مذہب عام لوگوں کے مذہبوں جیسا نہیں. ہمارے اوپر مولانا حضرت امام بیٹھا ہوا ہے. سوسائٹی کی جو سوشل مسٹیک اور غلطیاں ہیں ان چیزوں کو مٹانا چاہیے. میں 72 میں
جب میں ادھر آیا اس وقت بے حساب لوگ ادھر آ رہے تھے، بہت سے لوگ آ رہے تھے. برنبی کے جماعت خانے میں بیٹھا تھا. مفتی صاحب نے میرے کو ایک حاضر امام کا تعلیقہ دیا. مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب یہ تعلیقہ ہے، آپ پڑھو اور یہ جماعت میں آپ پڑھو اور اس کے اوپر واز کرو. میں نے بیٹھے بیٹھے تعلیقہ پڑھا، میرے پاس اس کی کاپی ہے. مجھے بہت عجائبی لگی. یوگانڈا میں سے ایک اسماعیلی نے ایڈی امین کے دھڑاکہ کرنے سے پہلے کینیڈا آنے کے لیے بزنس ویزا مانگی اور ایک بڑی رقم اس نے انویسٹ کرنے کے لیے دکھائی. میں آپ کو یہ ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ ایسی بہت سی چیزیں میں جانتا ہوں. میں صرف ایک آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ ادھر آ کے ہم لوگ مٹیریلی اچھے شاید ہو گئے ہوں گے، لیکن ہمارے میں سے بہت سی خرابیاں بڑھ گئی ہیں. اس آدمی کو بزنس ویزا ملی، بڑی رقم اس نے دکھائی، فارم کے اندر سائن کیا، اس کو ویزا ملی. یہ آدمی ٹورنٹو آیا. ٹورنٹو آ کے اس نے کچھ کام نہ کیا مگر دیکھتا رہا. تھوڑے مہینوں کے بعد جب ایڈی امین نے کہہ دیا کہ ایشینس لوگ نکل جاؤ اور جب ادھر سے ریفیوجی ادھر آنے لگے تو یہ آدمی یہ سوچے بغیر کہ میں نے بزنس ویزا لیا ہے یہ بھی ریفیوجیوں کے اندر چلا گیا اور ریفیوجی لوگوں کو مکان ملے، ٹیلی ویژن سیٹ ملے، کپڑے ملے، کھانے پینے ملا، پاکٹ خرچ ملا، اس کے اندر یہ بھی لگا ہوا تھا. ایک آدھ مہینہ نکلا اور واپس کچھ اپنی ایسی ہی کوئی بینیفٹس کی رقم لینے کے لیے جب یہ گیا تو وہاں وہ آدمی بیٹھا تھا جس نے کمپالا میں اس کا انٹرویو لیا تھا. اس کو کچھ یاد آیا کہ میں نے اس آدمی کو کہیں افریقہ میں دیکھا ہے. آپ کو معلوم ہے ادھر تو کمپیوٹر سسٹم ہے. جب اس نے سب انویسٹیگیشن کی تو وہ سارے پیپرز نکال کے اس کے سامنے رکھے، وہی اس کی فوٹوگراف، وہی اس کی شکل، وہی اس کا نام. کہ تو ادھر بزنس ویزا پہ آیا ہے، تیرے پاس تو اتنی بڑی رقم ہے اور تو ریفیوجی بن کے بینیفٹس لے رہا ہے. کینیڈین گورنمنٹ کو اتنا برا لگا کہ یہاں کے امیگریشن منسٹر نے حضرت امام کو خط لکھا. حضرت امام نے اس کے اوپر ایک تعلیقہ بھیجا. وہ تعلیقہ میں نے برنبی کے جماعت خانے میں پڑھ کے سنایا اور اس کے اوپر میں نے واعظ کی. اس قسم کے فریبی دغا باز آج ہماری قوم میں بہت ہیں. اس وقت تو وہ صرف ایک تھا. دینداروں، ہم اس ملک کے اندر آئے ہیں، حضرت امام کے ان شبدوں کو اپنے سامنے رکھو کہ ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسلام کا امیج مڈل ایسٹ کے پالیٹکس اور سچویشن کے کارن سے خراب ہو گیا ہے. تم اس سے الگ رہو، اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاؤ. ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمانوں سے جدا اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ اسلام کو یہاں کے لوگ اور میڈیا نے خونی مذہب، ہیٹ کرنے والا مذہب، ظلم کرنے والا مذہب اس طرح تصور کر لیا ہے. اگرچہ اسرائیل نے جو ابھی ظلم کیا ہے بیروت کے اوپر، اس کے سامنے تو اسلام کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر آپ کو معلوم ہے یہ کرسچن کنٹریز ہیں، اس کے اندر میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اسلام کی پیسفل امیج کو خراب کر دیا. اگر ہم اسماعیلی مولانا حضرت امام کے نام کو ہم اپنی جیون میں انوالو کر رہے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسماعیلی ہیں تو دینداروں اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ خان کے فالوورز ہیں. ہماری اچھی سائڈ بھی ہے، ہماری بہت اچھی سائڈ ہے، مگر ہم اس درجے اور لیول کے اوپر ہیں کہ چھوٹی سی برائی بھی ہمارے لیے اچھی نہیں. ایک بدماش لچا آدمی، ایک ان کامن آدمی
جو کبھی جماعت خانے آتا کبھی نہیں آتا، آپ اس کو کسی پب میں دیکھو شراب پی رہا ہے تو آپ کو کچھ معلوم محسوس نہیں ہوگا، نظر انداز کر جاؤ گے، اگنور کر دو گے. لیکن آپ کسی پب میں ابو علی مشنری کو دیکھ لو تو آپ اگنور کرو گے، واپس آ کے دیکھو گے کہ یا سچ مچ ابو علی بیٹھے. اسی طرح سے ہم اسماعیلی آغا خان کے مرید، چھوٹی سی برائی بھی کہاں جائے گی؟ آغا خان تک جائے گی. چھوٹی سی برائی بھی، ہماری چھوٹی سی خرابی بھی آغا خان کے نام تک جائے گی. اس ملک کے اندر رہ کے اپنی رہنی کہنی، اپنا پرامیس، اپنا وچن، اپنے خیال، اپنی ایکٹیویٹیز ایسی بناؤ کہ اس حاضر امام کا، جس نے دیا کر کے، رحم کر کے ہمارے اوپر، اس نے احسان کر کے اس ملک کے اندر آ کے ہمیں آباد کیا، حاضر امام کا نام بڑا ہو گئے. میں ابھی ایک اچھی سائڈ آپ کو بتاؤں. دار السلام کے اندر ہماری آغا خان ہاسپٹل ہے. میں ویک میں ایک آدھ دفعہ کبھی جاتا ہوں، وہاں جو دردی ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، حال پوچھتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ایک دن میں ادھر گیا تو وہاں کے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے میرے سامنے ایک رپورٹ رکھی، اور وہ رپورٹ کراچی کی اپنی جو ہاسپٹل ہے اس کے پیپر کے اندر آئی. نیوز لیٹر نکلتا ہے کراچی ہاسپٹل کے لیے. ٹورنٹو کی 600 اسماعیلی بلڈ دینے کے لیے اکٹھے ہو گئے. ٹورنٹو کی جماعت کے اندر بلڈ ڈونرز کے لیے جب مانگنی کی گئی اور جماعتوں کے اندر جب اناؤنس کیا گیا کہ کل فلانی فلانی سینٹر کے اندر بلڈ ڈونرز کو اکٹھا ہونا ہے، اللہ میریا جس کا من چاہے ادھر جائے، تو دینداروں ہماری جماعت کے 600 آدمی ادھر چلے گئے. اور وہ جو ادھر کینیڈین وائٹ مین جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس اتنی اکوپمنٹ نہیں تھی کہ 600 آدمیوں کا بلڈ لے سکے. ہارڈلی 100 کے قریب آدمیوں کا بلڈ لے سکے. اور اتنے بہت آدمی آئے، یہ دیکھ کے ان کو اتنی خوشی ہوئی، انہوں نے اس بات کی رپورٹ بھی حضرت امام تک پہنچائی. میں نے یہ نیوز شکاگو کے ایک پیپر کے اندر پڑھی اور اپنے اس پیپر کے اندر بھی پڑھی. مولانا حضرت امام بھی خوش ہوئے. یہ ہماری اچھی سائڈ ہے. لیکن اس کے سامنے ہماری جو بدیاں برائیاں ہیں وہ بہت چھوٹی ہونے پر بھی ان کی نوائز بڑی ہے. پرفیوم کی جو باس ہے اس کے سامنے گاربیج میں گند کی باس زیادہ پاورفل ہوتی ہے. بدیاں برائیاں تھوڑی ہوئیں مگر اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہماری اس دھرتی کے اندر جہاں جماعت اکٹھی ہو گئی ہے، مومنوں، میں نے کچھ وعظیں 3 برس پہلے بھی کی تھی، ابھی بھی میں کر رہا ہوں اور ابھی کروں گا. اور بھی میرا یہ پیغام ہے، میرے خود کا یہ اوپینین، امام زمان کے جو فرمان ہیں ان فرمانوں کے اندر سے جو میں نے امپریشن لیا ہے وہ امپریشن میں واضح میں کہتا ہوں. آپ جماعت بہت خوش نصیب ہو. یہاں جماعت دن بدن بڑھتی جائے گی. بہت مالدار بنو گے، بہت مالدار بنو گے. 99% اسماعیلی انشاءاللہ ادھر مالدار بنیں گے. بہت مالدار نہیں بنیں گے تو بہت سکھی ہوئیں گے. میٹیریلی ادھر آپ کو بہت کچھ ملے گا. آپ کے اوپر فیوچر کے اندر، وہ فیوچر نزدیک ہے یا فار فیوچر ہے مجھے نہیں پتا، لیکن فیوچر میں کینیڈا جماعت کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اسماعیلیوں کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. ان کے لیے ہمیں بہت مدد کرنی پڑے گی. ہر طریقے کی مدد کرنی پڑے گی، گائیڈنس دینی پڑے گی. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اسماعیلی جماعتوں کے اندر کینیڈا جماعت کو بہت کام کرنا ہے. اس کے پہلے ہم کو یہاں اپنی روٹس مضبوط کرنے ہیں. یہاں اپنی روٹس مضبوط کرو، اپنی میٹیریل لائف کو بھی مضبوط کرو
और अपनी रूहानी लाइफ को भी मजबूत करो। इधर बहुत स्ट्रांग हालत अपने धर्म की और जमात की पैदा करो। इतनी बहुत संगठन, इत्तेफाक, मोहब्बत, यूनिटी होनी चाहिए जमातों में भी और फैमिलीज के अंदर भी। एक और सड़ा जो इधर आके ज्यादा हो गया वो ये हुआ कि बहुत से यंगस्टर्स ने अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। तो ठीक है, सीनियर सिटीजन के उन लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं तो बेचारे अपने मकानों में रहते हैं। इसके अंदर बूढ़ों का भी वांक है। वो ये चाहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बच्चे उनके बूट उठाते थे और उनका हाथ पकड़ के सब काम कराते थे, यहाँ का सिस्टम और है, लाइफ और है, मगर जवानों का वक्त ज्यादा है। बूढ़े माता पिता को छोड़ देना हमारे मजहब की इजाजत नहीं। हम क्रिश्चियन नहीं, हम व्हाइट मैन यूरोपियन की तरह नहीं, हम अमेरिकन नहीं, हम मुसलमान हैं, इस्माइली हैं, ईस्टर्न कल्चर वाले हैं। मौलाना हाजिर इमाम ने अभी यह फरमान किया, पहले भी किया कि तुम यूनाइटेड फैमिलीज में रहो, डिवाइडेड फैमिलीज में मत रहो। माता पिता का ध्यान रखो, भाई बहनों का ध्यान रखो, सगे कुटुंबियों का ध्यान रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए अगर इनकन्वीनियंस डिस्कम्फर्ट है सहन करो, उसका भला होता होवे तो यूनाइटेड रहो, फैमिलीज में भी, जमातों के अंदर भी, क्योंकि फ्यूचर में हमें बहुत काम करना है। चारे जुगमाए फरी फरी जोयूं। आज 1982 की बात नहीं, ये 49th इमामत की बात नहीं। पीर का कहना यह है कि 4 युग से मौलाना हजरत इमाम की जो हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि ये नूर 4 युग से चला आता है। 1400 बरस पहले ये नूर पैदा हुआ ऐसा नहीं, लाखों बरसों से जब से दुनिया बनी मौलाना हजरत इमाम का नूर इस दुनिया के अंदर मौजूद है। तो फिर कहते हैं कि 4 युग की हिस्ट्री देखता हूं तो मेरे मौला तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। आज कौन सा दुनिया में ऐसा धर्म गुरु है या रिलीजियस लीडर है कि जो हजरत इमाम की तरह अपने बच्चों के लिए दुख उठा के गाइडेंस वगैरह दे दे। प्लेन ट्रूथ नाम का एक क्रिश्चियन रिलीजियस मैगजीन निकलता है अमेरिका में से, उसका फाउंडर और उसका एडिटर आर्मस्ट्रॉन्ग जॉन है। बूढ़ा आदमी है, मेरे को ये फ्री आता है। 1 मिलियन कॉपी दुनिया के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने मजहब का प्रोपेगेंडा करने के लिए। आप में से कईयों ने ये मैगजीन देखा होगा, एक खत लिख के उसको भेज दो, आपको फ्री आएगा। मंथली मैगजीन है, प्लेन ट्रूथ, और अच्छा गेटअप है उसका। टाइम और न्यूज वीक के स्टैंडर्ड का मैगजीन है, फ्री डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके अंदर क्रिश्चियन मजहब की बातें हैं, बाइबल की कोटेशंस हैं। उसमें कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं जो इस्माइली मजहब के साथ मिलती हुए, वो लोग ये ट्राई कर रहे हैं। उस प्लेन ट्रूथ का कहना ये है कि अमेरिकन सोसाइटी सिक सोसाइटी है, बीमार सोसाइटी है। हमको इस बीमार सोसाइटी को अपने नजदीक नहीं लाना है। एक आदमी हॉस्पिटल में बीमार को देखने जाता है, लेकिन उसके खटले के ऊपर सोने के लिए नहीं जाता। इस मुल्क के अंदर हम आए हैं, इस मुल्क की बहुत सी अच्छी चीजें हैं, वो अच्छी चीजों से हमें एडवांटेज लेना है, अपने मजहब को मजबूत करना है और अपनी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे और उसके बच्चे, उनको हमें स्ट्रॉन्ग इस्माइली बनाना है। मौलाना हजरत इमाम का फरमान है, मेरे बच्चों तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुख उठाऊंगा। आई विल वरी फॉर यू। कौन ऐसा कह सकता है कि तुम्हारी वरीज मैं ले लूं? यह इमाम की शान है। हमारा फर्ज ये है कि इस इमाम को राजी करें, अपने मजहब की जो कुछ भी हकीकतें हैं, अपने मजहब के हमारे ऊपर जो फर्ज हैं, हमारी जोखमदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उसको अच्छे तरीके से उठाएं। मोहब्बत, इत्तेफाक, संगठन, यूनिटी, 3 वक्त की बराबर दुआ, जमात खाने की हाजिरी, अपनी कमानी में से 10 माले वाजिब, नेक अमाल
اور روحانی سائڈ میں جس کے پاس بول ہے اسے ہر روز بیت الخیال کی عبادت کرنی چاہیے. ان چیزوں سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، تندرستی بھی اچھی ہوگی، عزت بھی بڑھے گی، مولا کا نام بڑھے گا اور جماعت سکھی اور آباد بنے گی. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکت دے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، مولا آپ کی ہر دعا قبول کرے، آپ کی آفت بلائیں دور کرے، آپ کے دشمن دفاع کرے، دشمن سکریت میں پورا رکھے، جماعتوں میں کنبوں میں سلاسم محبت دے. مولانا حاضر امام ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں، اپنی چھتا چھایا میں رکھے، ایمان میں، مال میں، جان میں، آبرو میں، عزت میں، تندرستی میں، روزی کمانی میں، آل اولاد میں برکت دے، زار بات نصیب کرے.